بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے یہ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، وہ ہے تراوی۔ تراوی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں 2 نمبر آ جاتے ہیں، ایک ہے 8، ایک ہے 20۔ تو یہ 8 رکعت 20 رکعت کتنا پڑھنا ہے، یہ ہر سال ہر مسجد میں، ہر سینٹرز میں، ہر گھروں میں اس کے ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ میرا سوال یہاں پر آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں 8 رکعت پڑھنا ہے یا 20 رکعت پڑھنا ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ ایک مین کنسرن جیسا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر، 8 رکعت پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، یہ ایک ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو جھگڑے 8 اور 20 کو ہو رہے ہیں، یہ ہونا اس لیے چاہیے تھا جب کوئی گھر کا آدمی 5 وقت میں سے کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا، اس سے جھگڑا ہونا چاہیے تھا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا بڑا گناہ کیوں کر رہا ہے۔ کسی شادی میں جاتے ہیں، دلہا دلہن نماز نہیں پڑھتے، پورے مہمان نماز نہیں پڑھتے، جھگڑا وہاں ہونا چاہیے تھا تم اللہ کے بندے شادی کے لیے فرض نماز کو چھوڑ رہے ہو، اسی حال میں اگر موت ہو گئی تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ جھگڑا اس وجہ سے ہونا چاہیے تھا۔ مسجدوں میں ہو، گھروں میں ہو، فیملی ڈسکشنز ہو، الگ الگ آئیڈیالوجیز والے وائلنٹ انداز میں اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، جبکہ یہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں یہ سب دیکھنا اچھا بھی نہیں لگتا اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا ایسے ڈسکشنز؟ جی اعتاز بھائی، آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مسلم کمیونٹی میں 8 رکعت یا 20 رکعت کو لے کر عبادت کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو لے کر جھگڑا کرنا یہ اور چیز ہے۔ اس موقع پر میں وہی بات کہوں گا، بیسک رول علم کی کمی کی وجہ سے 2 کانسیپٹس ہے جو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، جھگڑا رک جائے گا خود بخود۔ پہلی چیز ہے، ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں جو فرض العین ہیں۔ فرض العین یعنی اوبلیگیشن ہر مسلمان پر لازم، کسی سچویشن میں معاف نہیں ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، یہ فرض العین ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، عورتوں کے لیے حیض کے دنوں میں معافی ہے، کمپلسری ہے، اس کی قضا بھی عورتوں کو کرنی نہیں ہے، فرض العین ہے، لازم، چھوڑیں گا بالغ آدمی گناہ لکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین، کفار اور مسلمان کے درمیان، مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے، اس نے صلاح کا انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کر صلاۃ چھوڑنا، نماز چھوڑنا، یا سستی کاہلی سے نماز چھوڑنا کفر والا عمل ہے۔ اسے ہی نہیں کہا جا رہا کہ تم کافر ہو گئے، مطلب یہ کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے کفر والا عمل کیوں کر رہے ہو، اپنی اصلاح کرو، یہ بات مراد ہے وہاں پر ایک پہلو سے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایکسپلینیشن اسکالر دیتے ہیں اس کا۔ یہاں فرض العین جو عبادت ہے، فرض نماز ہے، یہ جو جھگڑے 8 اور 20 کو ہو رہے ہیں، یہ ہونا اس لیے چاہیے تھا جب کوئی گھر کا آدمی 5 وقت میں سے کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا، اس سے جھگڑا ہونا چاہیے تھا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا بڑا گناہ کیوں کر رہا ہے۔ کسی شادی میں جاتے ہیں، دلہا دلہن نماز نہیں پڑھتے، پورے مہمان نماز نہیں پڑھتے، جھگڑا وہاں ہونا چاہیے تھا تم اللہ کے بندے شادی کے لیے فرض نماز کو چھوڑ رہے ہو، اسی حال میں اگر موت ہو گئی تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ جھگڑا اس وجہ سے ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے اعمال ایسے ہیں نفل، نان اوبلیگیٹری، اس کے لیے اگر کوئی آدمی کچھ اعمال ایسے اگر کرتا ہے تو وہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نہیں کرتا ہے گناہ نہیں ہے، لیکن نفرت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے تراویح کی نماز ہے، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ نفل صلاح ہے۔ اب والنٹریلی پریئرز جو آپ پڑھتے ہیں، نفل صلاح ہوتا ہے، یہ آپ پڑھنے سے آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ اجر حاصل کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ کیا پڑھنا ہے، تو یہ کفر والی بات ہے۔ چوتھی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے، اپنے اعمال میں اچھے اعمال کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، جو کوئی حالت ایمان میں اخلاص کے ساتھ رات کا قیام کرے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد کچھ نمازیں پڑھے، تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ ایک خاص حکم ہے، تعلیم ہے رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے، نفل صلاح۔ لیکن اس کے باوجود یہ فرض نہیں ہو گئی، یہ تعلیم کے باوجود 5 وقت کی نمازیں جیسے رمضان میں فرض ہیں، سال بھر بھی ویسے ہی فرض ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح سال بھر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، رمضان میں فرض ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو 20 رکعت پڑھنا ہو یا 8 رکعت پڑھنا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن نفل صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو رمضان میں پڑھتے تھے وہ سال بھر پڑھا کرتے تھے، رمضان کے لیے اسپیسیفک نہیں تھا۔ لیکن چونکہ عام لوگ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے،
جسے ایکچولی تہجد صلاح کہا جاتا ہے، انہیں نصیحت کی گئی کہ رمضان میں زیادہ فائدہ اٹھا لو، محنت کر لو اللہ کی عبادتیں کر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 17 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ وہ کیسے ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے گی نفل، اسے تہجد صلاح ہی کہا جائے گا، لیکن اس کا جو افضل وقت ہے، سب سے زیادہ اجر ملنے والا اور پیک لیول پہ جو وقت ہے، وہ رات کا تیسرا حصہ، یعنی فجر کی نماز سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے والا حصہ۔ رمضان کے علاوہ 17 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیسے؟ 2 رکعت پڑھتے سلام پھرتے، 2 رکعت پڑھتے سلام پھرتے، 2 رکعت پڑھتے سلام پھرتے، 2 رکعت پڑھتے سلام پڑھتے، 8 رکعت ہو جاتے۔ کتنے ہوتے؟ یہ نفل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، تکبیر کہتے اور 2 تشہد کے ساتھ، جیسے مغرب کی دوسری رکعت میں آپ ایک تشہد کرتے ہیں اور مغرب کی تیسری رکعت میں آپ تشہد کرتے ہیں، ویسے ہی 2 تشہد کے ساتھ یہ 8 رکعت تکمیل کرنے کے بعد 9 رکعت وتر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو عام طور پہ ہمارے پاس صرف 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 8 رکعت یہ اور 9 رکعت وتر کی نماز، جس میں 8 رکعت بیک ٹو بیک بغیر سلام پھیرے کے پڑھے جاتے ہیں۔ 8ویں رکعت میں تشہد پڑھا جاتا ہے، پھر سلام پھیرے بغیر اٹھا جاتا ہے۔ 9ویں رکعت پڑھی جاتی ہے، پھر 9ویں رکعت میں تشہد پڑھا جاتا ہے، پھر سلام پڑھا جاتا ہے۔ 8 رکعت نفل، 9 رکعت وتر۔ وتر کہتے ہیں 1 3 5 7 9 کو۔ 9 یہ ہو گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل صلاح پڑھی تہجد میں، یہ دونوں تہجد کے حصہ ہیں، لیکن یہ وتر ہو گئی۔ 8 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا سنت۔ کبھی 17 کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں 9 کے بجائے 7 پڑھنے کی بھی اجازت دیے، تو 15 رکعت ہو گئے۔ کبھی 5 پڑھنے کی بھی اجازت دیے تو 13 رکعت ہو گئے۔ کبھی 3 پڑھنے کی بھی اجازت دیے تو پھر 11 رکعت ہو گئے، اور کبھی 1 پڑھنے کی بھی اجازت دیے تو پھر 9 رکعت ہو گئے۔ تو تراویح عشاء صلاح کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہوئے 8 پڑھیں گے، یا تو آپ 1 وتر پڑھیے، یا 3 پڑھیے، یا 5 پڑھیے، یا 7 پڑھیے، یا 9 پڑھیے، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، سحری کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ 9 رکعت وتر کی نماز پڑھی، تو رات بھر آپ 17 رکعت نماز پڑھنے والے ہو گئے، سنت پر قائم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر، اب رہی 20 رکعت کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو جو صلاح پڑھائی تراویح کی، وہ 8 رکعت ہی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لاتے ہیں کہ آپ نے 20 رکعت پڑھی، اگر پڑھی بھی ہوگی، مثال کے طور پہ اس کے اوپر سارا اسٹڈی کرنا پڑے گا، اگر پڑھی بھی ہوگی تب بھی وہ دین کا حصہ نہیں بن جاتا نا حضرت عمر کا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر حضرت ابوبکر نے کیا پڑھا؟ 8 رکعت پڑھی، اور اگر 20 رکعت پڑھے بھی ہیں تو والنٹریلی صلاح ہے۔ اب لوگ دلیل دیں گے مکہ میں پڑھا جاتا ہے، مدینہ میں پڑھا جاتا ہے، تو مکہ اور مدینہ میں لاک ڈاؤن میں 10 رکعت پڑھے گئے جب لوگ کوئی نہیں تھے، تو آپ لاک ڈاؤن میں 8 رکعت پڑھ لیے، 10 رکعت پڑھ لیے؟ نہیں پڑھے نا۔ دوسری بات یہ ہے، مکہ اور مدینہ ہمارے لیے اسلام نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر حضرت عمر نے پڑھا ہے، یہ ثابت بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پڑھا ہے، ثابت بھی ہے، علماء نے ان دلائل کو صحیح بھی کہا ہے، تب بھی آپ کے لیے 20 رکعت پڑھنا لازم میں ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر نے پڑھا۔ والنٹریلی پریئر سے بعض علماء نے کہا آپ کی اختیار کی بات ہے، کتنے بھی پڑھو آپ، 20 سے زیادہ پڑھو، لیکن سنت کیا ہے؟ 8 + 9، 8 + 1، 8 + 3، 8 + 5، 8 + 7، 8 + 9۔ سنت کی بھی محبت ہونی چاہیے اعمال کے لیے۔ حضرت عمر نے اگر پڑھا بھی ہو، اگر علماء صحیح بھی کہتے ہوں اسے، اہل السنہ علماء میں سے، سلف صالحین اہل حدیث علماء میں سے، تب بھی وہ نفل صلاح ہی ہے، جس کے نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس کے پڑھنے پر اجر ہے، نفرت کرنے پر اس سے جو سو کفر والی بات ہے۔ اب یہاں یہ بات کہہ دوں، کوئی تراویح پڑھتا نہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کیوں سے اسے نفرت ہے تراویح سے۔ کون پڑھے گا بھائی؟ جان دے، چھوڑ، کون سی سنت کون سی نماز، ایسے اگر کوئی ہے مسلمان، اللہ ایسے شر سے بچائے۔ ایک آدمی ہے جو 20 رکعت سے نفرت کر رہا ہے، ایک آدمی ہے جو 8 رکعت سے نفرت کر رہا ہے، کون سی نفرت اس کے لیے گنہگار ثابت ہوگی؟ سنت کی نفرت نا۔ اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں 20 نہیں پڑھتا بھائی اس لیے کیونکہ 8 ہی کی سنت مجھے دکھ رہی، یہ تو محبت ہو گئی نا سنت سے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، کسی قسم کے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جھگڑا واقعتاً کرنا ہے تو آپ پھر 5 وقت کی فرض نمازوں میں سال بھر کریے، یہ آپ کے لیے اجر کی باعث ہو جائے۔ جھگڑے سے مراد مار پیٹ خون خرابہ نہیں، نصیحت کرو۔ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو تب کہا گیا اسے نصیحت کے لیے ہلکی سی مار مارو۔ مار کی تو تعلیم ہے نا یہاں پر، تاکہ اسے احساس ہو وہ غلطی کر رہا ہے۔ اسکول میں پنشمنٹ دی جاتی ہے، کہیں پنشمنٹ احساس کے لیے، ایسی مار نہیں کہ خون نکل جائے، اسے جسم لال ہو جائے یا مار آ جائے، ایسی مار نہیں، بلکہ اسے ایسا معاملہ ہونا چاہیے احساس دلانے کے لیے۔
تو آپ کو تعجب ہوگا 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ایسے فتاوے اسکالرس کے ہیں کہ بے نمازی چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے سے نکاح کرنا بھی منع ہے، نکاح ہی نہیں کر سکتے آپ سوچئے نماز پڑھ رہا ہے ایک شوہر، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کون سا دین ہے گھر میں؟ یا بے نمازی سے آپ نکاح کریں گے؟ جب بے نمازی سے مراد بے تراویح سے نہیں، فرض نمازوں سے، وہاں تو بجاتے ہوئے باجا خوشیوں سے ان نکاح من سنتی کہہ کر خطبہ دے کر قرآن کی آیت پڑھ کر بے نمازی لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے، بے نمازی لڑکی سے نکاح ہو رہی ہے، وہاں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور 8 رکعت پڑھنے والے پہ اعتراض، اور 8 رکعت صلاح پڑھنے والے جو بھائی ہیں ہمارے، جو سنت کی اس بات سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے 20 رکعت پڑھنے والے بھائیوں سے ایسا سخت رویہ نہ کرے جیسے آپ کو فرض نماز چھوٹنے پر اپنے گھر والے سے کرنا چاہیے۔ نفل صلاح ہے نا، چلو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، لیکن یقیناً آپ بول سکتے ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بات، بس کہہ دو۔ اگر وہ نفل صلاح پڑھ رہا ہے اس کے اختیار کی بات ہے۔ دوسری بات یہ، جب ہم صلاح پڑھتے ہیں عشاء کی، اس کے بعد جو بھی نماز ہوتی ہے رات کا قیام ہے، کئی ساری نمازیں ہیں جو 8 رکعت کے علاوہ 8 رکعت پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا سبب، اس کا نیت الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں 8 رکعت تراویح پڑھ چکا، وتر کی نماز 3 رکعت 5 یا 7 پڑھ چکا، پھر میں رات کو اٹھ کر وضو کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی، آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو صلاح پڑھتے تھے، تو 8 میں 2 اور ایڈ ہو گئے نا، لیکن وہ نیت الگ ہے، نیت ہے، لیکن رات کے قیام میں تو 2 رکعت مزید ہو گئے نا۔ پھر کچھ 1 گھنٹے کے بعد میں ایک وضو کیا اور ایک تحیۃ الوضو پڑھا، نہیں پڑھ سکتا کیا؟ میں رات کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں داخلہ لے لیا، 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے کیا؟ مجھے کسی مسئلے میں استخارہ کرنا تھا، میں رات کو میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ نہیں کر سکتے کیا؟ یہ نوافل صلات رات کے حصے میں ایڈ ہوتے جاتے نا، لیکن تراویح کی نیت سے 8 رکعت ہی ثابت ہے جو سنت میں۔ 20 رکعت پہ اگر کوئی عمل کرنا چاہتے کسی اسکالرس کی اوپینین، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن اگر کل کے دن کوئی آ کر یہ کہے گا 5 وقت کی فرض صلاح نہیں 6 وقت کی ہے، تب اس کو ایسے ڈیل نہیں کیا جائے گا جیسے تراویح کے مسئلے میں تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے کہا جا رہا، اس سے تو سختی سے کہا جائے گا کہ ہرگز بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اوبلیگیٹری صلاح، نفل صلاح، لیکن صلاح چاہے اوبلیگیٹری ہو یا نفل ہو، 2 چیزیں اس کی قبولیت کے لیے، ایک اخلاص، خالص اللہ کے لیے عمل ہو، شرک کے بغیر ہو، توحید کے ساتھ ہو، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، سنت اس میں 8 رکعت ہیں، سنت میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی، سنت میں رکوع میں جانے کا طریقہ بھی، سنت میں رفع الدین کا طریقہ بھی، سنت میں سجدے میں جانے کا طریقہ، سنت میں سجدے سے اٹھنے کا طریقہ، 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنے کا طریقہ، اس کے درمیان رب اغفر لی پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں جو قولی چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، وہ بھی، ایکشن کی جو سنتیں وہ بھی، سب کچھ آنا پڑے گا۔ کوانٹیٹی بھی سنت کے مطابق، ٹائمنگز بھی سنت کے مطابق، رکوع بھی سنت کے مطابق، سجدہ بھی سنت کے مطابق، قولی اذکار بھی نماز میں سنت کے مطابق، ایکشن والی سنتیں بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کے ہماری نمازیں، ہم اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اور کچھ نے کمی پیچی ہیں اللہ ضرور معاف کرنے والے۔ لہذا اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے سنت کی محبت آنا ضروری ہے، اوبلیگیٹری صلاح اور نفل صلاح میں فرق جاننا ضروری ہے، اور سنت صلاح، نفل صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھے اتنے سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی آسان دین ہے، یہی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔